بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وضو ہو یا نہیں ہو، ہر وقت یہ تسبیح پڑھنے والے پر اچانک موت نہیں آ سکتی۔ فرمان محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ تسبیح اللہ کی پناہ میں لے جائے گی۔ یہ تسبیح حفاظت کا حصار ہے، نورانی ڈھال ہے، گناہوں پر تلوار ہے اور جنت کا ذریعہ ہے۔ وہ تسبیح یہ ہے۔ محترم ناظرین، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کوئی بھی بندہ یہ تسبیح 100 مرتبہ صبح اور 100 مرتبہ شام کو پڑھ لیتا ہے تو اس کو کوئی چیز زمین میں ہو یا آسمان میں نقصان نہیں دے سکتی۔ اس تسبیح میں ایک روحانی حصار ہے، ایک نورانی ڈھال ہے جو بندے کے گناہوں، جنات ہو یا جادو ہو یا نظر بد ہو یا اچانک موت کا خوف ہو، جب یقین کے ساتھ اس تسبیح کو صبح اور شام پڑھ لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے ایسی حفاظت عطا فرماتا ہے جو بندے کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتی۔ یہ تسبیح بندے کے گرد ایک ایسا نورانی قلعہ بنا دیتی ہے کہ شیطان 1000 بار کوشش کرے مگر قریب بھی نہیں آ سکتا۔ اس تسبیح کے ساتھ جو دن طلوع ہوتا ہے وہ دن بندے کے لیے حفاظت کی ضمانت لے کر آتا ہے، اور جس رات میں یہ تسبیح پڑھی جائے اس رات اچانک موت کا سایہ بھی قریب نہیں آ سکتا۔ یہ تسبیح پڑھنے والا وہ خوش نصیب ہے جس کی زندگی سے اندیشے، وسوسے اور شیطانی چالیں ایک دم دور ہو جاتی ہیں۔ یہ تسبیح دنیا کے ہر خوف پر غالب ہے۔ اس تسبیح کے ساتھ دل کو سکون ملتا ہے، رزق میں برکت آتی ہے، دشمن زیر ہوتے ہیں اور دل کا خوف اللہ کی رحمت سے بدل جاتا ہے۔ ایسی زندگی جو ہر وقت غیر مرئی مرحلوں کی زد میں ہوتی ہے وہ قرآن کی تسبیح کے سبب محفوظ، مطمئن اور باوقار ہو جاتی ہے۔ اس تسبیح کے ساتھ جینے والا انسان جب صبح کرتا ہے تو گویا خود کو اللہ کی مکمل پناہ میں دے دیتا ہے۔ سن لو، جب تک یہ تسبیح تمہاری زبان پر جاری ہے اس دن تیری موت کا وقت نہیں آیا، اور جب تیرے دل میں اس تسبیح پر یقین کامل ہوگا تو دنیا کی کوئی طاقت تیرا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ وہ تسبیح یہ ہے۔ محترم ناظرین، ہمارا آج کا وظیفہ ایک ایسی تسبیح کا وظیفہ ہے جو کہ بہت ہی زیادہ برکت اور پر اثر ہے۔ جو شخص یہ تسبیح پڑھتا ہے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ وہ اللہ کی پناہ میں آ جاتا ہے۔ یہ تسبیح حفاظت کا حصار ہے، نورانی ڈھال ہے، گناہوں پر تلوار ہے اور جنت کا ذریعہ ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قرآن پاک یہ تسبیح پڑھنے والا اچانک موت اور اچانک مصیبت سے محفوظ رہے گا۔ یہ تسبیح پڑھنے سے آپ کو کبھی مایوسی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا، اور انشاءاللہ یہ تسبیح پڑھنے سے آپ کی تمام پریشانیاں دور ہو جائیں گی، تمام حاجات پوری ہوگی۔ یہ تسبیح پڑھنے سے اللہ تعالیٰ آپ کی روزی رزق میں اپنی غیبی مدد نازل کرے گا، اور جو شخص یہ تسبیح پڑھتا ہے تو اس پر اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت کرم نازل ہوتا ہے۔ ہمارا آج کا وظیفہ بہت ہی طاقتور اور مجرب وظیفہ ہے، اور یہ بہت سے لوگوں کا آزمایا ہوا عمل ہے۔ میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس عمل کو لازمی کریں تاکہ آپ بھی اللہ کی عبادت میں رہیں اور آپ کی تمام مشکلات، پریشانی اور مصیبتیں ٹلتی رہیں۔ ناظرین، دنیا کی زندگی فانی ہے اور اس کا فتنہ خیزیاں ہر لمحہ انسان کو کسی نئی آزمائش میں ڈال سکتی ہیں۔ کبھی اچانک موت تو کبھی بے خبر مصیبت انسان کو ایسے گھیر لیتی ہے کہ بچاؤ کا کوئی راستہ نظر نہیں آتا، مگر اللہ تعالیٰ کی رحمت نے ہمیں بے یار و مددگار نہیں چھوڑا۔ اس نے ہمیں قرآن جیسی عظیم نعمت عطا فرمائی جس کی ایک ایک آیت شفا ہے، رحمت ہے اور حفاظت کا حصار ہے۔ اس قرآن مجید میں ایک ایسی تسبیح بھی موجود ہے جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اس تسبیح کو پڑھتا ہے اس پر اچانک موت نہیں آتی اور وہ اچانک آنے والی مصیبتوں سے بھی محفوظ رہتا ہے۔ یہ تسبیح اللہ کی طرف سے بندے کے گرد نورانی ڈھال بن جاتی ہے، اسے شیطان کے شر، دنیا کے فتنوں اور آخرت کی ہولناکیوں سے بچاتی ہے۔ یہ تسبیح اللہ کی عرش سے نازل ہونے والی ایک ایسی نعمت ہے جو پڑھنے والے کو اللہ کی امان میں دے دیتی ہے، گناہوں کی زنجیروں کو توڑنے والی، قبر کی وحشتوں کو ختم کرنے والی اور جنت کے دروازوں کو کھولنے والی۔ یہ تسبیح ہر مسلمان کے دل کو تھام لینے والی ہے، اس کو ہر جمعہ پڑھنے سے ایمان کو تازگی بخشتی ہے، اور جو اسے روزانہ پڑھ لے وہ اللہ کی خصوصی حفاظت میں آ جاتا ہے۔ محترم ناظرین، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک سفر میں تشریف لے جا رہے تھے اور امہات المومنین بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ ہیں۔ اس سفر کے دوران ام المومنین حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اونٹ بیمار ہو گیا اور وہ سوار ہونے سے عاجز آ گئیں۔
جبکہ حضرت زینب بنت حجاج رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک زید اونٹ موجود تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے ارشاد فرمایا کہ صفیہ کا اونٹ بیمار ہو گیا ہے اور تمہارے پاس ایک زید اونٹ موجود ہے، اگر تم اس کو ایک اونٹ دے دو تو بہتر ہے۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا میں اس یہودی کو اپنا اونٹ دے دوں؟ یہ سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت ناراض ہوئے، کیونکہ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے یہودی نسل میں سے تھی اور بعد ازاں مسلمان ہو کر ازواج مطہرات میں شامل ہو گئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ بات سخت ناگوار سمجھی اور ان سے ناراض ہو گئے اور ان سے بات چیت کرنا بند کر دی۔ یہ واقعہ حجۃ الوداع کے سفر میں ذوالحج کے دوران پیش آیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناراضگی کا یہ عالم تھا کہ نہ صرف ان سے بات نہ کی، بلکہ اس ناراضگی کا اثر اس قدر گہرا اور طویل ہوا کہ پورا باقی ذوالحجہ گزر گیا، محرم گزر گیا، سفر کا مہینہ بھی ختم ہو گیا، یہاں تک کہ ربیع الاول کا آغاز ہو گیا اور چند دن بھی گزر گئے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بات نہ کی۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ نے جب دیکھا کہ اتنا طویل عرصہ ہو چکا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناراضگی اب تک دور نہیں ہوئی، تو انہوں نے یہ گمان کیا کہ شاید اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان سے کوئی تعلق باقی نہیں رہا، لہٰذا انہوں نے اپنا بستر، اپنی چارپائی اور دیگر سامان لپیٹ لیا اور الگ ہو گئی۔ ان کا یہ عمل ان کے دل کی گہرائی سے نکلا ہوا درد تھا۔ وہ اس حالت میں الگ ہو گئی کہ دل غم سے بوجھل تھا کہ شاید اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ میں اب ان کے لیے کوئی جگہ باقی نہیں رہی، لیکن یہ بھی ان کی عظمت تھی کہ باوجود اپنے دل کے درد کے اور ناراضگی کی شدت کے وہ ادب اور حیا کا دامن تھامے رہی۔ انہوں نے نہ کوئی شکوہ کیا، نہ فریاد کی، نہ کسی اور سے کچھ کہلوایا، بلکہ خاموشی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فیصلے کے سامنے سر تسلیم خم کر کے خود کو الگ کر لیا۔ یہ واقعہ امت کو یہ سکھاتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ میں الفاظ اور طرز تخاطب کی کس قدر اہمیت ہے۔ ایک جملہ جو دل آزاری کا سبب بنے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ناگوار گزر سکتا ہے، اور یہ بھی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اخلاق میں اتنے بلند تھے کہ جب بھی کوئی ان کی رضامندی کا مستحق نہ رہتا تو اس کو اس انداز میں سمجھاتے کہ الفاظ کی سختی سے زیادہ عمل اظہار ناراضگی کا ذریعہ بنتی۔ اس واقعے میں حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان بھی نمایاں ہوتی ہے کہ وہ اگرچہ یہودی نسل تھی، مگر ان کے ایمان اور کردار نے انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ مطرح کا مقام عطا کر دیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی عزت کی حفاظت اس طرح فرمائی کہ ان کے حق میں کہی گئی اس نازیبہ بات پر شدید ناراضگی کا اظہار فرمایا، اور حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تعلقات منقطع فرما دیے۔ اس سے یہ سبق ملتا ہے کہ ایمان لانے کے بعد کسی کے سابقہ حیثیت کا نشانہ بنانا اس اسلام کی روح کے خلاف ہے، اور اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس قدر کسی مومنہ کی توہین برداشت نہیں کرتے، خواہ وہ ابتدا میں کسی بھی قوم سے تعلق رکھتی ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس واقعے کے ذریعے اپنی امت کو یہ تعلیم دی کہ عزت ایمان سے ہے، نسب سے نہیں، اور تقوی انسان کو اللہ کے نزدیک بلند کرتا ہے، جیسے قرآن کریم میں ارشاد ہوا، اور یہ بھی کہ ازدواجی زندگی میں نرمی، حلم اور برداشت سے کام لینا ہی اصل کامیابی ہے، جبکہ کسی کی سابقہ زندگی کو بار بار یاد دلانا یا اس پر تانا دینا انسان کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناراضگی کا مستحق بنا دیتا ہے۔ یہ واقعہ ہمیں آج بھی سکھاتا ہے کہ ہمیں اپنی گفتگو میں احتیاط برتنی چاہیے اور کسی کی ذاتی حیثیت پر اس کی موجودہ عزت کو کم نہ کرنا، خاص طور پر اگر وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت میں آ چکا ہو۔ اور جب یہ واقعہ اپنی شدت کو چھو کر گزر چکا تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ کا ایک اور واقعہ ہمیں اخلاق، عفو، درگزر اور حکمت عملی کا بے مثال سبق دیتا ہے۔ یہ واقعہ حضرت سفیان بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے کہ جو ابتدا میں اسلام کے سخت دشمن تھے۔ غزوہ بدر میں مشرکین کی طرف سے ہوئے غزوہ احد میں مسلمانوں کے خلاف لڑے، لیکن فتح مکہ کے موقع پر
جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فاتح کی حیثیت سے مکہ میں داخل ہوئے تو سفیان بن امیہ بھاگ کر سمندر کی طرف جانے لگے تاکہ کسی کشتی کے ذریعے ملک سے نکل جائے۔ حضرت عمیر بن وہب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سفیان کے لیے امان طلب کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ واپس آ جائے، ہم اسے امان دیتے ہیں۔ چنانچہ حضرت عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفیان کے پیچھے گئے اور سمندر کے کنارے انہیں جا کر امان کا پیغام دیا۔ سفیان نے کہا مجھے کیسے یقین ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھے قتل نہیں کریں گے؟ حضرت عمیر نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وعدہ کبھی جھوٹا نہیں ہوتا۔ بالآخر سفیان واپس مکہ آئے اور کچھ وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزارا۔ ابھی وہ مسلمان نہیں ہوتے مگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے دل کو اسلام کی طرف میل کرنے کے لیے ان کے ساتھ حسن سلوک اور احسان کا رویہ اپنایا۔ حنین کی غنیمت میں جب بہت سا مال مسلمانوں کے ہاتھ آیا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سفیان بن امیہ کو 100 اونٹ عطا فرمائے اور پھر تھوڑا سا وقفہ کر کے مزید 100 اونٹ دے دیے اور پھر ایک بار اور 100 اونٹ دے کر 300 اونٹ عطا فرمائے۔ سفیان حیرت میں پڑ گئے کہ ایسا احسان تو کوئی بادشاہ بھی نہیں کرتا، یہ تو وہ شخصیت ہے جو سچ میں اللہ کا رسول ہے۔ چنانچہ ان کے دل میں اسلام کی سچائی بیٹھ گئی اور دل سے مسلمان ہو گئے۔ انہوں نے خود کہا کہ مجھے اس وقت اسلام سے زیادہ کسی چیز سے نفرت نہ تھی مگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت اور حسن سلوک نے میرا دل جیت لیا۔ یہ واقعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن سلوک کی مثال ہے جو دلوں کو تسخیر کر لیتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صرف دشمن کو زیر نہیں کرتے تھے بلکہ دلوں کو مسخر کرتے تھے، ان کے دل کی دیواریں گرا دیتے اور محبت سے انہیں اسلام کی روشنی میں لے آتے تھے۔ سفیان بن امیہ کا دل بدلنا کوئی آسان بات نہ تھی مگر جب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آئے، ان کی محبت، ان کی شفقت اور ان کے وسعت قلبی کو دیکھا تو خود کہنے لگے یہ دین تو سچا دین ہے اور اس کے نبی کا مقام وہ ہے جو اللہ کے نبی کا ہوتا ہے۔ اسی طرح اسلام ایک دشمن کے دل میں اور ایک سخت دل انسان نرم دل مومن بن کر رہ گیا۔ یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ صرف زبان سے نہیں بلکہ اپنے رویے سے، اپنے اخلاق سے اور اپنے عمل سے دلوں کو جیتنا چاہیے۔ اس لیے اگر کسی کے دل میں اسلام کی روشنی ڈالنی ہو تو اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے آئینے میں دکھاؤ، کیونکہ یہی وہ راستہ ہے جس سے دشمن دوست بن جاتے ہیں، نفرت محبت میں بدل جاتی ہے اور کفر ایمان میں بدل جاتا ہے۔ اور جب سفیان بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دل اسلام کی روشنی سے منور ہو چکا تھا تو اس کے کچھ ہی عرصے بعد ایک اور ایمان افروز واقعہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صبر و استقامت، دل جوئی اور امت کے غم میں ڈوبے ہوئے دل کی جھلک دکھاتا ہے۔ وہ واقعہ طائف کا ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا ابو طالب، اپنی زوجہ محترمہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد مکہ کی سختیوں سے مجبور ہو کر طائف تشریف لے گئے کہ شاید وہاں کے لوگ اسلام کو قبول کر لیں اور اللہ کا پیغام سننے کو تیار ہو جائیں۔ لیکن طائف والوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بدترین سلوک کیا۔ سرداروں نے نہ صرف انکار کیا بلکہ شہر کے اوباش لڑکوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لگا دیا، جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر مارے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین مبارک خون سے بھر گئے اور حضرت زین بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ کے ساتھ تھے اس کا سر بھی زخمی ہو گیا تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس حال میں شہر سے باہر نکلے تو ایک باغ میں بیٹھ کر اللہ تعالیٰ سے فریاد کی، اے اللہ، میں اپنی بے بسی، اپنی کمزوری اور لوگوں کی نگاہوں میں اپنی بے قدری کی شکایت تجھ سے ہی کرتا ہوں۔ اے ارحم الراحمین، میرا رب تو ہی ہے، اگر تو مجھ سے ناراض نہیں تو مجھے کسی کی پرواہ نہیں، لیکن آپ مجھے زیادہ عزیز ہو کی بات کیوں کرتے ہو؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا، اس انداز میں فریاد کرنا بتاتا ہے کہ ایک نبی کا دل کتنا نرم ہوتا ہے، وہ دشمنی کا بدلہ بھی دعا سے لیتے ہیں۔ اسی لمحے اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا اور عرض کیا کہ اگر آپ حکم دیں تو ان پہاڑوں کو جو طائف کے دونوں جانب ہیں ان پر ملا دیا جائے اور یہ قوم ہلاک کر دی جائے۔ لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا، نہیں، مجھے امید ہے کہ اگر یہ لوگ ایمان نہ لائے
تو ان کی نسل میں سے لوگ ایمان ضرور لائیں گے۔ اور آج آپ دیکھ لو، طائف وہی شہر ہے جہاں قرآن پاک پڑھا جاتا ہے۔ جب آپ لوگ کہتے ہیں کہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا کی قبولیت ہے کہ دشمنوں کے دل بدل گئے، ان کی نسل مومن بن گئی اور طائف ایمان کا مرکز بن گیا۔ یہ واقعہ ہمیں دکھاتا ہے کہ جو شخص اللہ کی رضا کے لیے سب کچھ جھیلتا ہے، اللہ اسے دنیا اور آخرت دونوں میں سرفرازیاں عطا کر دیتا ہے۔ ناظرین، آئیے اب اپنے موضوع کی طرف بڑھتے ہیں۔ ناظرین، جس دن کا آغاز اس تسبیح کے ساتھ ہوتا ہے، وہ دن بندے کے لیے حفاظت کی ضمانت لے کر آتا ہے، اور جس رات میں یہ تسبیح زبان پر ہوگی، اس رات اچانک موت کا سایہ بھی قریب نہیں آ سکتا۔ یہ تسبیح پڑھنے والا وہ خوش نصیب ہے جس کی زندگی سے اچانک موت ایک دم دور ہو جاتی ہے۔ یہ تسبیح دنیا کے ہر خوف پر غالب ہے۔ اس کے پڑھنے سے دل کو سکون ملتا ہے، رزق میں برکت آتی ہے، دشمن زیر ہو جاتے ہیں اور دل کا خوف اللہ کی رحمت سے بدل جاتا ہے۔ ایسے ہی زندگی جو ہر وقت غیر حملوں کی زد میں ہو، وہ اس تسبیح کے سبب محفوظ، مطمئن اور باوقار ہو جاتی ہے۔ اس تسبیح کے ساتھ جینے والا انسان جب صبح تسبیح کرتا ہے تو گویا خود کو اللہ کی مکمل پناہ میں دے دیتا ہے۔ سن لو، جب تک یہ تسبیح تیری زبان پر جاری ہے، اس دن تیری موت کا وقت نہیں آیا، اور جب تیرے دل میں اس پر یقین کامل ہو گیا تو دنیا کی کوئی طاقت تیرا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان پر اکثر ایک دعا جاری رہتی تھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سکھائی تھی۔ وہ دعا یہ تھی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جو شخص صبح کے وقت 3 مرتبہ اور شام کے وقت 3 مرتبہ یہ دعا پڑھ لے تو اسے کوئی بھی آنے والی مصیبت نقصان نہیں دے سکتی۔ چنانچہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جب سے میں نے یہ سنی ہے تو میں نے کبھی یہ تسبیح ترک نہیں کی۔ ایک مرتبہ مدینہ کے اطراف میں وبا پھیلی، لوگ اچانک بیمار ہونے لگے، خوف کے سائے منڈلانے لگے، لیکن جن لوگوں کو یہ دعا یاد تھی اور وہ اسے یقین کامل کے ساتھ صبح شام پڑھتے تھے، وہ اس آزمائش سے محفوظ رہے۔ ایک شخص نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ کیا واقعی چند الفاظ اتنے اثر رکھتے ہیں؟ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یہ الفاظ نہیں، یہ اللہ کا نام ہے، اور اللہ کے نام کے ساتھ کوئی چیز زمین میں ہو یا آسمان میں نقصان نہیں دے سکتی۔ یہ صرف دعا نہیں بلکہ ایک روحانی حصار ہے۔ جب بندہ یقین کامل کے ساتھ اللہ کے اس نام کو اور قرآن مجید کی اس سورت کو صبح اور شام کا ساتھی بناتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے ایسی حفاظت عطا فرماتا ہے جو بندے کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ عمل نہ صرف ان کے لیے باعث حفاظت بنا بلکہ امت کے لیے بھی ایک ایسا خزانہ چھوڑ گیا جو قیامت تک محفوظ رہے گا۔ محترم ناظرین، اب ہم وظیفے کی جانب چلتے ہیں۔ وہ کون سی تسبیح ہے جو آپ نے پڑھنی ہے؟ تو میں آپ کو اس ویڈیو میں بتانے لگا ہوں کہ آپ نے سب سے پہلے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ آپ درود پاک کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن درود ابراہیمی کی فضیلت سب سے زیادہ ہے۔ ایک بار میرے ساتھ بھی درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے ایک مرتبہ سورۃ الملک کی تلاوت کرنی ہے۔ سورۃ الملک کی تلاوت کرنے کے بعد آپ نے یہ کلمات پڑھنے ہیں: لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم، لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ رب السماوات و رب الارض و رب العرش العظیم۔ اللہ کے سوا کوئی خدا نہیں جو بہت بڑا بردبار ہے، اللہ کے علاوہ کوئی خدا نہیں جو بڑے عرش کا رب ہے، اللہ کے علاوہ کوئی خدا نہیں جو آسمانوں کا رب ہے اور زمین کا رب ہے اور عزت والے عرش کا رب ہے۔ اس دعا کی آپ نے ایک تسبیح پڑھنی ہے اور اس کے بعد آپ نے آخر میں پھر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے۔ انشاءاللہ اس عمل کے برکت سے آپ اللہ کی حفاظت میں آ جائیں گے۔ محترم ناظرین، اگر آپ کو بھی خبیث اثرات کا خوف ہے تو بس اس دعا کو اپنا لیں اور پھر دیکھ لیں اللہ تعالیٰ تیرے لیے کیسے بند دروازے کھولتا ہے جنہیں تو نے کبھی سوچا بھی نہ ہوگا۔
یقین رکھ، بس اللہ کے نام پر اور اس کی پناہ مانگ۔ یا اللہ، ہمیں دین اسلام سے سچی محبت عطا فرما، ہمارے دلوں کو نور ہدایت سے بھر دے، ہمیں ہر خوف سے اپنی حفاظت میں لے لے، ہماری صبح ہماری شامیں اپنے ذکر سے روشن فرما، اور ہمیں اس کلمے کی برکت سے دنیا اور آخرت میں سلامتی عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔